अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेड चैनल। नाजरीन, हाथ की लकीरों से तिब्बी मिजाज की तशख़ीस में तराजू क्या है और बाट क्या है और चावल के दाने से क्या मुराद है। तो ये तराजू और बाट को बराबर करना और चावल के दाने के बराबर लकीर का ऊपर नीचे होना और इससे कानून मुफरद अज़ा के 6 तिब्बी मिजाजों का मालूम करना, ये जो चीज़ है इसके बारे में आपको इंशाअल्लाह तफसील के साथ समझाऊंगा। और मैं यहाँ पर ये भी बात अर्ज़ कर दूँ कि कुछ दिन पहले मैंने बोलते हाथ के नाम से एक वीडियो बनाई थी जिसमें कुछ नक्शे मैंने आपके सामने शेयर किए थे। तो उस वक़्त वो चीज़ मेरे सामने आई थी और मैंने आपसे शेयर कर दी। उसमें 1, 2 और 3 नंबर तहरीक जो है वो बताई थी और फिर 4, 5, 6। तो अभी वही चीज़, नक्शे तो वही हैं, लेकिन उसमें जो अभी मालूमात मेरे पास आई हैं उसके मुताबिक 1, 2, 3 तो मैंने ठीक बताया था, लेकिन 4, 5, 6 शायद मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था। अभी जो मेरे पास मालूमात आई हैं, और यहाँ पर मैं ये बात भी अर्ज़ कर दूँ कि मैंने पिछली वीडियो में इस हकीकत को आश्कारा किया था कि लाहौर के भाटी गेट का एक मदारी शहबाज हुसैन ऐवान, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर हकीमों और बड़े बड़े जो है अपनी उम्र से अपने वालिद साहब की उम्र जैसे बड़े बड़े नामवर हुक्मा और इल्मी शख्सियात पर बहतान तराज़ी कर रहा है, उनको बुरा भला कहता है और बहुत कुछ कहता है, बड़े बड़े दावे करता है और लोगों को अपनी मदारी के अंदर अपना, यानी जो मदारी पन्ना उसके अंदर है, वही जो उसका मिजाज है, जो लाहौर के भाटी गेट के पास जो मदारियों की काफ़ी सारी दुकानें हैं और वहाँ पर वो होते हैं, 20 साल गुजर चुके हैं वहाँ पर उनके इस बिज़नेस का। तो वो चीज़, वो आदत उसकी नहीं गई। चुनांचे इसी तरह धोखा दही और फ़रेब से बड़े बड़े दावे करके ये दिखा दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, और हकीकत में कुछ भी नहीं होता और लाखों रुपए लोगों से लूट कर उनके साथ धोखा दही कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आज आपको थोड़ी सी बताऊंगा। वो मैं आपको तराजू और बाट भी बताऊंगा और वो जो दुरुस्त चीज़ अब तक मेरे पास पहुंची है वो भी मैं आपको बताऊंगा हाथों की लकीरों के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं, जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये शख्स एक दज्जाल है, दजल कर रहा है, धोखा दही कर रहा है, फ़रेब कर रहा है, बड़े बड़े दावे करता है, और आज तक इसको ये जुर्रत नहीं हुई कि ये अपनी तहकीक को या अपनी रिसर्च को किसी के सामने रख सके। दुनिया में बहुत सारी तहकीकात होती हैं, रिसर्च होती हैं, और दुनिया के अंदर यही उसूल है, जिस किसी ने जिस चीज़ को ईजाद किया, चाहे वो बड़े बड़े साइंसदान हो, आइंस्टाइन हो, फ़लाँ हो, या मेडिकल साइंस के आजकल जितने भी रिसर्च पेपर आते हैं, तहकीकात होती हैं, तो किसी बंदे की जो रिसर्च होती है, जो तहकीक होती है, तो वो उसको उस फ़न के, उस शोबे के जो माहिरीन होते हैं उनके सामने रखता है कि मेरी ये तहकीक है, मेरी ये रिसर्च है। तो वो फिर उस पर गौर फ़िक्र करते हैं, देखते हैं, उसको परखते हैं और फिर उसकी तस्दीक या तरदीद करते हैं। लेकिन ये शख्स जो लाहौर के भाटी गेट का जो मदारी है, जो बड़े बड़े दावे कर रहा है और कई सालों से ही कह रहा है कि मेरे पास ये इल्म है, तो लेकिन इसको एक ज़र्रा बराबर ये जुर्रत नहीं हुई, आज तक ये जुर्रत नहीं हो सकी कि किसी के सामने ये रख सके, किसी इल्मी शख्सियत के सामने रख सके। पाकिस्तान में बड़े बड़े, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, हकीम हैं, बड़े बड़े इसकी वालिद की उम्र के, बल्कि इसकी अपनी जितनी उम्र है इतना उनका तजर्बा है इस तिब के शोबे में। तो आज तक ना ये तिब्बे यूनानी, ना ये कानून मुफरद अज़ा, ना ये होम्योपैथिक, ना ये एलोपैथिक, किसी के सामने अपनी इस तहकीक को, रिसर्च को सामने नहीं रख सका, इसको जुर्रत नहीं हुई। क्यों? उसकी वजह यह है कि कोई तहकीक नहीं है, कोई रिसर्च नहीं, कुछ भी नहीं है, खाली धोखा और फ़रेब है, फ्रॉड है। और इस बात के तस्दीक के लिए मेरे पास उन लोगों के ऑडियोज़, मैसेज हैं मेरे साथ, जिन लोगों ने रब्ता की, जो इससे सीखा है, जो इसको लाखों रुपए देकर इससे उन लोगों ने सीखा है। अब वो अपने हाथ मल रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि ये चीज़ थी 2 मिनट का काम, इसके लिए हमने लाख रुपया दिए, इसकी बातों में हम आ गए, और वह सिर्फ़ उस कसम की वजह से या उस कसम तलाक़ एग्रीमेंट की वजह से जो ये उनसे लिया है, वो बेचारे खामोश बैठे हुए हैं। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, मेरी एक अपील है उन लोगों से जो जिन्होंने इसको पैसे दिए और इससे वो चीज़ जो ये दावा कर रहे हैं मैं सिखाता हूँ, सीखी है, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो मुझसे रब्ता करें। ये स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर नज़र आ जाएगा, रब्ता करें। चले ठीक है, आपने कसम उठाई हुई है, आपसे पता नहीं उसने कसम ली है, पता नहीं तलाक ली है, जो भी ली है, आप उसके पाबंदी की वजह से आप उसको उस चीज़ को सिखा नहीं सकते। लेकिन कम अज़ कम ये आपकी ज़िम्मेदारी
نہیں بلکہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر آپ کا ضمیر آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، میرے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ، تو آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ کم از کم اتنی بات کا اظہار آپ ضرور کر لیں تاکہ باقی لوگ نقصان سے بچ جائیں کہ بھائی یہ نہ سیکھو، اس میں کچھ بھی نہیں، یہ لاکھ روپے کی چیز نہیں ہے، یہ تو 10 روپے کی چیز ہے جس کے لیے ہم نے لاکھ روپے دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو میڈیکل پرمسٹری کی چند علامات ہیں، میڈیکل پرمسٹری پہلے سے موجود ہے، اس کی کچھ علامات ہیں، بس وہ دکھاتا ہے اور دعوے بڑے کرتا ہے جی لکیریں جی مزاج کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں۔ آج تک یہ دکھا نہیں سکا، اس چیز کو دکھا نہیں سکا کہ مزاج کے ساتھ، مزاج تو دن میں 3 بار تبدیل ہوتا ہے، یہ تو قانون مفرد اعضاء کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس آدمی کا مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے تو وہ آدمی صحت مند ہوتا ہے، جب مزاج ایک جگہ پر رک جاتا ہے وہ بیماری ہوتی ہے۔ یہ قانون مفرد اعضاء کا خلاصہ ہے۔ تو کیا یہ بھاٹی گیٹ کا مداری دن میں 3 بار یا کم از کم ایک ہی بار لکیروں کو تبدیل کرتا ہوا دکھا سکتا ہے؟ یہ بڑے بڑے چیلنج کرتا ہے، کروڑ روپیہ دکھاؤ، تم کوئی جو ہے وہ چیلنج کی ضرورت نہیں ہے، ویسے دکھاؤ، تم دن میں 3 بار تبدیل کر کے دکھاؤ، لکیریں اپنی جگہ سے وہ تبدیل ہو جائیں۔ مزاج تو تبدیل ہوتا ہے ایک صحت مند آدمی کا، دن میں 1 بار بھی ہو سکتا ہے، 2 بار بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کیا ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے؟ لہٰذا ایک طرف اپنی سندیں دکھاتا ہے اور دوسری طرف بڑے بڑے حکماء کو جیلی حکیم کہتا ہے، اور اپنی حالت یہ ہے کہ جو بندہ اس کو لاکھ روپیہ دے، بے شک وہ ایک عام بندہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی یہ سکھا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے نہیں مانگتا کہ تمہارے پاس سند کون سی ہے، تم کون سے طبیہ کالج سے پڑھ کے آئے ہوئے ہو کہ تو تم کو میں یہ سکھاؤں۔ تو لاکھ روپے کو جب دیکھتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں پر یہ نہ سند مانگتا ہے نہ کوئی اور چیز مانگتا ہے، ہر کسی کو سکھا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ اس سے سیکھے، جنہوں نے اس سے سیکھا ہے اور اپنے ہاتھ مر رہے ہیں، ان کو بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ہم سے بڑی غلطی ہوگی، ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، فراڈ ہو گیا، مجھ سے رابطہ کریں۔ میں آپ کا نام بھی ظاہر نہیں کروں گا، آپ کی کوئی چیٹنگ، کوئی آڈیو ویڈیو، ایسی کوئی چیز ظاہر نہیں کروں گا جس سے آپ کے بارے میں پتہ چلے۔ صرف اتنا بتا دیں مجھے کہ آیا اس کی طرف لوگوں کو جانا چاہیے۔ اور میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں، اگر آپ کو میں کہتا ہوں اس کے لیے اگر آپ کو قسم بھی توڑنی پڑے نا تو قسم بھی توڑ دیں، کیونکہ اگر آپ دوسرے لوگوں کے بھلے کے لیے اور دوسری انسانیت کو نقصان سے بچانے کے لیے اگر قسم بھی توڑ دیں گے اور اس کا کفارہ ادا کر دیں گے، 3 روزے رکھ دیں گے، تو یہ آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ بہت اجر دے گا، کیونکہ آپ نے بڑی انسانیت کو، لوگوں کو ایک فراڈی کے دھوکے اور نقصان سے بچایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس۔ جس آدمی نے ایک آدمی کو بغیر گناہ کے ناحق قتل کیا یا فساد مچاتے ہوئے قتل کیا، ایک آدمی قتل کیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے سب کی جان بچائی۔ اسی طرح اگر آپ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے اس وجہ سے، اس نیت سے کہ میں انسانیت کو نقصان سے بچانا چاہتا ہوں، اس کے دھوکے اور فراڈ سے بچانا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ تو ہو گئے لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ نقصان، باقی لوگوں میں بچانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے، گناہ نہیں ہوگا، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی قسموں کو، اللہ کا بھی حکم ہے اور اللہ کے رسول کا بھی حکم ہے کہ ایسی قسموں کو توڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، جس میں کوئی شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو یا جس میں دوسروں کا نقصان ہوتا ہو، تو انسانیت کو بچانے کے لیے ایسی قسموں کو توڑیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، اگر آپ کو یہ ہمت نہیں ہو رہی توڑنے کی تو کم از کم اس بات پر تو آپ نے قسم نہیں اٹھائی ہوئی نا کہ ہم کسی کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ سیکھنے والی چیز ہے یا نہیں ہے۔ چلیں، کم از کم آپ ایک اشارتاً مجھے اتنا ہی بتا دیں کہ آیا لوگوں کو اس طرف جانا چاہیے، لوگوں کو لاکھ روپیہ دے کے سیکھنا چاہیے یا نہیں سیکھنا چاہیے۔ اتنی بات بھی کافی ہوگی، اور میں بالکل آپ کی اس بات کو یا آپ کے نام کو یا آپ کی آڈیو کو یا آپ کی چیٹنگ کو شیئر نہیں کروں گا آپ کی اجازت کے بغیر، ورنہ میرے پاس کچھ ایسی چیٹنگ اور کچھ ایسی آڈیوز ہیں کہ جنہوں نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے کہ میں اس کو شیئر کروں، ٹھیک ہے نا، ان کی طرف سے اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن میں ضرور پڑھنے پر ان کو شیئر کروں گا کہ وہ کتنا افسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کس طرح کا دھوکہ ہو گیا، ہمارے ساتھ کیسا فراڈ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ اور انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں، یہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی، اگلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا اس چیز کو جو میرے تک پہنچی ہے، جو کچھ میں نے پہلے ایک ویڈیو میں سمجھائی تھی، لیکن اب تھوڑی سی مزید اس کے اندر کچھ ایڈیشن کہہ لیں یا کچھ اس کے اپڈیٹڈ ورژن کہہ لیں، تو اس طریقے سے وہ میں سمجھاؤں گا، لیکن اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، یہاں پر بس میں یہی 2-3 میری باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس فراڈی
سے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی تحقیق کو، اپنی ریسرچ کو ماہرین فن کے سامنے رکھو۔ اگر تمہاری کوئی تحقیق ہے، کوئی ریسرچ ہے، تو ماہرین فن کے سامنے رکھو۔ دیکھو حکیم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو طب کے اندر جو تجدید کی، جو حکیم انقلاب کے لائے، حکیم مجدد کے لائے اور مجدد کے لائے، انہوں نے ہزاروں سال سے جو طب ایک ڈگر پر چلتی ہوئی آ رہی تھی اس کے اندر تجدید کی، اس کو نکھارا، اس کے اندر جدت ایک پیدا کی۔ تو انہوں نے کوئی بند کمروں کے اندر قسم طلاقیں قرآن لے کر اور ایگریمنٹ کر کے اور پیسے لے کر لوگوں کو اور یہ وعدے لے کر کہ تم آگے کسی کو نہیں بتاؤ، ایسے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی تحقیق کو، اپنی ریسرچ کو پیش کیا انسانیت کے سامنے، ماہرین کے سامنے پیش کیا۔ رسالوں میں آرٹیکل لکھتے رہے، اخباروں میں چھپتا رہا، تحریری طور پر، تقریری طور پر بحثیں ہوئیں، مجالس ہوئیں، اور کئی سال تک یہ بحثیں چلتی رہیں۔ آگے سے اعتراضات ہوئے، انہوں نے ان اعتراضات کے جوابات دیے، اور یہ بحث مباحثہ ہوتے ہوتے نکھرتے کئی سال کے بعد قانون مفرد اعضاء کی صورت میں ایک مکمل قانون اور ضابطہ ہمارے سامنے آ گیا، جس میں تشخیص کے کئی طریقے ہیں۔ زبان سے تشخیص، نبض سے تشخیص، پیشاب سے تشخیص، انسان کے رنگ سے تشخیص، اور پتہ نہیں کتنی تشخیص کے طریقے ہیں جو بالکل اتھینٹک 100% درست ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں تشخیص کرنے والے کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے اس کی سمجھ کے اندر، لیکن ان طریقوں کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ جو میڈیکل پامسٹری کو کرشماتی نظام تشخیص کے نام سے سکھانے کا دعویٰ کرنے والا دھوکے باز اور فراڈ کرنے والا اور لوٹنے والا، اس کو آشکارا کرنا اس وقت نہایت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔